اس کی کوئی آفتارے سفیر سے کوئی آفتارے کرے گا؟ اس کی ایگریمنٹ کو کوئی مانے گا؟ سفیر کی کیوں مانی جاتی ہے؟ اس لیے مانی جاتی ہے حکومت اس کو معتبر بنا کے بھیجتی ہے، بھائی جو ہمارا سفیر کہے وہ ہماری بات ہے، جو یہ کہتے وہ ہماری بات ہے، جس سے دیکھتے کرتے وہ ہماری بات ہے۔ تو جس طرح سفیر یہ کرتا ہے، اللہ فرمایا میں نے خلیفہ بھیجا، نبی کو خلیفہ بنایا ہے، جو یہ کہتے وہ میرا حکم، جس سے منع کر دے وہ میرا حکم۔ اگر یہ نہ کہا جاتا، اگر یہ نہ کہا جاتا کہ نبی کی بات بھی میری بات ہے، تو پھر پتہ خطرہ کیا ہوتا؟ خطرہ یہ ہوتا کہ نبی پاک جو فرما رہے ہیں اس پہ شک آ جاتا، نبی پاک جو فرما رہے ہیں اس پہ شک آ جاتا، اور جب نبی کی بات پہ شک آ جاتا تو سارے دین کی بنیاد گر جاتی۔ صرف اتنا کوئی کہہ دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننا واجب نہیں ہے، تو پتہ ہے نقصان کتنا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ پورے دین کی عمارت دڑام سے ٹریڈ سینٹر کی طرح گر جائے گی، اس کا ایک پلر بھی کھڑا نہیں رہے گا، اس لیے کہ اسلام کے ہر پلر کے نیچے سنت مصطفیٰ کی بنیادیں موجود ہیں، قول مصطفیٰ، فعل مصطفیٰ، ایمان مصطفیٰ، یقین مصطفیٰ، جو ہمارا حضور پہ یقین ہے، اگر یقین اٹھ جائے تو ساری بلڈنگ گر جائے گی۔ اس لیے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں حضور سے باہر سے ملا، بھائی مسئلے تو دور کی بات ہے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ہمیں تو قرآن کے قرآن ہونے پہ دلیل بھی مصطفیٰ کی بات ہے۔ ساری کتابیں سابقہ ساری کتابیں جو انبیاء بنائیں وہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی پتھروں پہ، کوئی چمڑے پہ، کوئی لکڑی پہ، کوئی کس طرح لکھی ہوئی کتابیں اور صحیفے نبیوں کو دیے، مگر نبیوں کو کتاب دینے کی جو حکمت تھی وہ شروع میں کیونکہ لوگوں کے ذہن سادے تھے، نئے لوگ تھے، ابھی ان کو نبی کے مقام کا پتہ آیا۔ ذرا توجہ کرو مسلمانوں، توجہ سنتے پہ نبی کے مقام کا تعارف صحیح نہیں تھا کہ نبی کا مقام کیا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ سے ضد کرتی ہے، موسیٰ حاصلی میں روٹی چاہیے، موسیٰ دھوپ ہے جل رہے ہیں بارش چاہیے، بادل آ جائے، موسیٰ مر گئے فرعون مار رہا ہے دریا کو چیرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ضد کرتے ہیں۔ خود مانگ کے حلوہ من و سلوہ لیا، جب 2 ہفتے کھانا پڑا نا تو کہتے ہیں موسیٰ ہم نے حلوہ کھا سکتے، یہ حلوہ کھانا مولویوں کے ہمیں سوکھا نہیں ہے، چینج کیجئے وہ خوراک اور بھی آئے۔ آپ نے کہا اچھا کہ مولا ان کو حلوہ پسند نہیں، اچھا ان کو کوئی جاؤ ذلیل ہو، پھر لفظ لکھیں جاؤ ذلت اختیار کرو، حد جو فصلیں بیجو، گنڈے پیاز مسل کھاؤ۔ لاڈلی امت تھی، ابھی نبی کا تعارف نہیں تھا، مگر جب ساری امتوں کے گزرنے کے بعد اب نبی کا تعارف صحیح ہو گئے، مضبوط ہو گئے، اب اللہ پاک نے کتاب حصی طور پہ نہیں بھیجی بلکہ قلب مصطفیٰ پر نازل کی، اب حضور کے قلب مبارک پہ کتاب نازل کی ہے۔ اے مصطفیٰ، پہلی امتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا، ضد کی، عذاب آئے، اتنے عذاب آئے کہ اب لوگوں کے ذہن سیدھے ہو گئے، میں نے کھڑے سیدھے کر دیے، اب نبی کی شان سمجھتے ہیں کہ پہلے امتوں کی مثالیں قرآن میں بھری ہوئی ہیں، جو نبی کا ہوا بچ گیا، جو نبی کے مخالف ہوا مارا گیا، لہذا بھائی نبی کی چادر تلے سے نبی کی چادر میں چھپ جاؤ، جو یہاں چھپ گیا بچ جائے۔ لہذا ان کو سمجھ آ گئی نبی کا مقام کیا ہے، اب کتاب حصی طور پہ دینے کی بجائے، جلدوں میں دینے کی بجائے اب تیرے دل پہ محبوب آتا ہے۔ اب ان کو نبی کا قدر پتہ چل جائے گا، اب جو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہوگا، اور جسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے یہ مان جائیں گے۔ لہذا ہمیں جو جس چیز کا پتہ چل گیا وہ یہ ہے، قرآن ذکر شان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلام مبارک جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے نازل کیا، اور حضور نے اطلاع فرما دی کہ یہ کلام الہی ہے، حضور کے قول مبارک سے پتہ چلا یہ کلام الہی ہے، تو ہمیں اس کو کلام مان لیا، اور جو حضور نے کیا، منع کیا، پسند کیا، جو حضور کا عمل مبارک ہے وہ حدیث مبارک ہے۔ پر یہ فرق ہے قسم میں، قرآن پاک حضور کا قول مبارک، قول رسول کریم، اور حدیث پاک حضور کا عمل مبارک، حضور کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، دونوں قرآن جگہ جگہ رب نے دونوں کو اکٹھا کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، دونوں جمع فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 خزانے دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھو جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ 2 بار دونوں مکمل قرآن
بلڈنگ ٹیڑھی ہو جاتی. بلڈنگ آپ نے مسجد بنائی ہے, کسی کی ضرورت تھی بغیر نقشے بنا دیں. شاہ صاحب کہتے ہیں طارق بھائی آجو ذرا مسجد بنانی, اٹھا شروع کرو, میں بسم اللہ کروں, سعادت میں مستری مانوں. یہ بن سکتی تھی؟ نہیں بن سکتی تھی جب تک نقشہ بلڈنگ کا سامنے نہ ہوتا. قرآن پاک کے کسی حکم پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر نقشہ سنت سامنے نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نے دونوں کو قرآن قرار دیا, دونوں کو برابر حیثیت عطا فرما دی کہ ہم کسی کو بھی چھوڑ کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. دوسری اگلی بات اس کی طرف جو آنا چاہتا ہوں آخر میں, اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حدیث پاک جو ہے اس کو پرکھنے کا معیار جو ہم پہ سوال ہوتا ہے. اکثر بچے رسول یونیورسٹی کے آگے بات کرتے ہیں کہ آپ جناب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے, عقل کو بند کر کے رکھ دیا, عقل سے کام لو, دیکھو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اپنی عقل سے کام لو. کیا تم ادھر ادھر حدیثیں اماموں کی جماعت میں بات میں بنی ہے, غلط بنی ہے, عقل سے کام لو. لہذا حدیث کو پرکھو تو عقل پہ پرکھو, اس کے بغیر اپنے کام نہیں کرو. یہ باتیں کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں. اس کی صورتحال جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یا کوئی بھی علم جو اسلام کا ہے, ایک تو قرآن پاک ہے جس پہ کسی کو شک نہیں ہے. وہ شک اس لیے نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں, اس کی حفاظت میں, تدبیر میں, اشاعت میں اتنا مضبوط انتظام کیا کہ آج تک غیر بھی اس میں کوئی شک ڈال نہیں سکتے. اپنوں کی کیا ضرورت ہے, اتنا مضبوط کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں حفظ کروایا, محفوظ کروایا. اس لیے کہ کتاب بدلی جا سکتی ہے, دل بدلے, دل لگ گئے تو یہ پڑھائے نہیں جا سکتے, ٹکڑے ہو گئے. لہذا محبت سے پختہ کر کے ان دلوں میں قرآن پاک حفظ کروایا. نمبر 2, کتابت کروا دی, کتابت کروا کے اس کو محفوظ کروا دی. ایک تو یہ بات ہے. تیسرا, عمل پر قرآن کروا دیا, اس کی تلاوت کروا دی. لہذا قرآن پاک تو محفوظ ہو گئی. آپ جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ذات گرامی پر قربان جائیں, اتنے ہستیاں عظیم گزری ہیں کہ انہوں نے حدیث پاک کو جس طرح محفوظ کیا ہے, معیار بتایا کہ کس طرح. ایک نقطہ بتانے لگا ہوں, طلباء اس کو نوٹ کر لیں تاکہ جو عقل کو آگے کریں, جو کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان, جو کہتے ہیں سب سے پہلے عقل, وہ اصل میں گمراہ ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ حدیث کو پرکھنے کا معیار محض